یہ جو درس ہے جناب آج کا، یہ تو خیر سوال کا جواب، سید صاحب کے سوال کے جواب میں ہی آج پورا آدھا گھنٹہ لگ گیا، مگر یہ بینیفیشل ہے انشاءاللہ، اس سے فائدہ ہوگا آپ کو۔ میں درخواست گزار ہوں جوانوں سے، سنڈے کا دن بالکل آپ ڈیووٹ کر دیں، 6 بجے آپ یہاں بالکل پہنچ جائیں اللہ کے فضل و کرم سے، تاکہ درس، اب تو خیر دو سنڈے ہی تو رہ گئے ہیں، اس کے بعد تو محرم آ جائے گا۔ محرم سفر میں تو ہم ہوتے ہی نہیں ہیں، ربیع الاول میں جا کے پھر شروع ہوگا۔ یہ 2 ہفتے جو ہیں ان کو آپ اہمیت دیں، درس میں بھی آئیں، اور جو اوکیجن ہے، ایونٹس ہیں، ان کو بھی کامیاب بنائیں۔ آج کا جو درس ہے، جو آیت نمبر 38 ہے، جن کے پاس قرآن نہیں پلیز لے لیں قرآن چند منٹ کے لیے، قرآن کی زیارت کرنا خود بڑا ثواب ہے۔ ہاں، تیسری شکایت جو ہے وَعَالِمٌ بَيْنَ الْجُهَالِ، عالم جو جاہلوں میں آئے، قیامت کے دن وہ بھی شکایت کرے گا۔ مسجد شکایت کرے گی نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن شکایت کرے گا غبار آ گیا تھا، عالم شکایت کرے گا مسئلہ نہیں پوچھتے تھے۔ اس لیے مہربانی کر کے قیامت کے دن جو شکایت ہے، ان تینوں کی شکایت سے بچیں۔ اور حضور کہیں گے کہ میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بارہلا میری شکایت بھی سن لے، میری قوم نے اس قرآن کو تو چھوڑ ہی دیا تھا۔ وہ قوم کون سی ہے؟ وہ ہم ہیں، یہ نہ سمجھنا وہ کوئی اور قوم، یہ ہم قوم ہیں، ہم جن کے آج کل معمولات حیات میں قرآن ہے ہی نہیں۔ بہت تیر مار لیں گے تو وہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، اہل سنت تو ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ جو دشمنان اہل بیت ہیں، ان سے قرآن بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان سے۔ ابھی 30 سال کی ایک لڑکی ہے، 30 سال کی، ایک نکاح پڑھنا ہے، یہاں نہیں، وہ دور ہے کہیں، 30 سال کی لڑکی ہے، یہ ٹائی ہو رہی ہے کہ لڑکی کہتی ہے میرا نکاح اس طریقے پہ ہو جن قاری صاحب نے مجھے قرآن پڑھایا تھا۔ اب بتایا مجھے، حالانکہ ہے وہ ہماری قوم کی، اشراف کی ہے، بس میں اشارے میں اتنا کہوں گا۔ صحیح صاحب اشراف جانتے ہیں نا؟ اشراف سے ہے، ہاں بس میں اتنا ہی کہوں گا، اشراف کی بیٹی 30 سال سے وہابیوں کے، دشمنان اہل بیت کے طریقے پہ نماز پڑھ رہی ہے، کیونکہ قاری صاحب وہ تھے۔ قاری صاحب اہل سنت کوئی بات نہیں، اہل سنت تو ہمارے بھائی ہیں، وہ نیک بھی ہیں، اللہ خوش رکھے۔ ایسے غفلت نہ کرو میرے بھائی بہنوں کہ جس کی وجہ سے 30 سال تک آپ کی بچیاں اس طریقے پہ نماز پڑھیں جو طریقہ ان کا ہے، دشمنان اہل بیت کا۔ وہ اب آج کا جو درس ہے یہ ہے جناب، دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، ایک شکایت ہے، سورہ برات میں شکایت ہے، 1 صدی ہجری کے سو کال مسلمانوں سے۔ قرآن لے لو نا، قرآن سب، قرآن رکھو، گود میں قرآن رکھو، شابش۔ یہ شکایت یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے انفرو، نکلو جہاد کے لیے، نقارہ کوچ بچ گیا، جہاد کے لیے چلو، اثاقلتم، تو تمہیں بڑا بوجھ لگتا ہے۔ تمہیں کہا جاتا ہے کہ حضور نے نقارہ بجا دیا، چلو چلے جہاد کریں، تو تمہیں وہ جہاد پہ جانا ثقیل لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اثاقلتم الی الارض، تم سفر نہیں کرتے ہو۔ الی الارض سے یہاں مراد ہوتا ہے استعارہ، زمین کشی، زمین میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ اچھا، یہ اذا ضربتم فی الارض بھی یہی ہوتا ہے، جب زمین میں چلو، سفر کرو۔ اچھا، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تمہیں دنیا پسند ہے؟ من الآخرہ، آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اس لیے تم چاہتے ہو کہ تم نہ جاؤ جہاد میں۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، پس نہیں ہے، علیکم السلام، نہیں ہے متاع دنیا، متاع حیات دنیا جو ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، نہیں ہے یہ متاع حیات دنیا آخرت میں الا قلیل، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، تھوڑا بہت فائدہ یہاں لے لو گے، بہت زیادہ
بسیار خوری، مثلا بسیار خوری، یہ عموماً میں عرض کرتا ہوں کہ بسیار خوری نہ کریں. ایسے بعض ہمارے بھائی بہن کھاتے ہیں کہ جیسے شاید زندگی میں نہیں کھایا، یا آج کے بعد شاید تیاری ہے وہاں کی. ایسے بھی ہوتا ہے کہ چلو حسرت آج پوری کر لیں. تو ایسے بسیار خوری سے نہ نماز پڑھ سکیں گے صحیح، نہ قرآن پڑھ سکیں گے، نہ گناہوں سے بچ سکیں گے. حضور نے کیوں کہا تھا کہ ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو؟ یہ کیوں کہا تھا حضور؟ اس لیے کہ حضور جانتے ہیں کہ بسیار خوری سے بندہ معصیت خدا کے قریب ہوتا ہے. اس لیے دنیا کو بہت پسند کرتے ہیں، کھانے پینے کو بہت پسند کرتے ہیں. کھائیں پئیں خدا نہ خواستہ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. قرآن بھی کہتا ہے کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو. مثلا اسراف یہ ہوتا ہے آپ نے آرڈر کیا، ریسٹورنٹ پہ آپ گئے، کڑھائی بنا دیں، چکن کے کباب بنا دیں، لیمب بنا دیں، فلاں بنا دیں، وہ جو کیا ہوتی ہے وہ چٹھا جو اس دن آپ لائے تھے، نہیں چرخا نہیں، وہ نہیں وہ چانپ، ہاں چانپیں بنا دیں فلاں. اس کے بعد آدھے سے زیادہ کھانا آپ لوگوں کی آنکھوں سے بچا کے گھر میں کر رہے ہیں. یہ اسراف ہے. کیوں آپ نے کیا تھا؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے بہت بڑا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. ڈرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کھانے پینے سے کوئی نہیں روک رہا، بالکل کھائیں پئیں. ہاں ہو سکتا ہے آپ کی بھوک 2 روٹیوں کی ہو، میری بھوک 1 روٹی کی ہو، کوئی حرج نہیں. بھوک رہتی ہو تھوڑی سی تو کھانا چھوڑ دیں. یہ جو بیچارے صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، یا یہ جو کارپینٹر ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے یہ جب بیچارے 8 پہری روٹی کھاتے ہیں، جب وہ کھاتے ہیں تو 4 روٹی بھی ان کے لیے کوئی حرج نہیں. ان کو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ مولانا کی طرح 1 روٹی کھائیں یا 1.5 روٹی کھائیں. میں ابھی بلکہ گیا تھا یہ واشنگٹن میں ایک کوئی سروس دینے کے لیے 2 ویک پہلے. تو وہاں پر کوئی ایک سسٹر ملی مجھے گاڑی کے پاس. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ بڑے کمزور ہو گئے. میں نے کہا بھئی آپ جیسی بہنوں کا تعاون اگر ایسا ہی رہے گا تو اور ہی کمزور ہو جائیں گے. دیکھیے نا، جب تعاون ہوگا تو موٹے ہوں گے نا. کچھ تعاون کریں آپ لوگ تو پھر موٹے ہو جائیں گے. جب تعاون کر ہی نہیں رہے تو کمزوری ہونا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. یہ ایک مسئلہ تھا جو بیان ہو گیا. اچھا، اگلی آیت میں کہا الا تنفروا، اگر تم نہ نکلو. دیکھیے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. پورے قرآن میں ایک آیت ہے حوضہ کی، آج یاد رکھ لیجئے، یہی آیت ہے حوضہ کی بس. یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے. نفر ایک تو نفری ہوتی ہے نا، نفری گنتی، ایک تو نفری. عربی میں جو نفر ہے، نفر کوچ کو کہتے ہیں. کوچ کرے بندہ، جائے قم جائے، نجف جائے، کوچ کرے، مولانا بنے تاکہ آ کے اپنی قوم کو ڈرائے. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مولوی بن ہی نہیں رہا، کیونکہ مولوی بیچاروں کا یہ حال ہو رہا ہے. اچھے لائق مولویوں کی گت لگ رہی ہے تو کون اپنے بچوں کو مولوی بنائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں بنائے گا. تو نفر ہوتا ہے کوچ. اگر تم کوچ نہیں کرو گے، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم اللہ کے راستے میں کوچ نہیں کرو گے، جہاد نہیں کرو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے 2-4 فرمائے گا. یاد ہے کیا عذاب ہوا تھا؟ جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے تھے ان کو اللہ کی ذات نے رجس بنا دیا. رجس. سیحلفون باللہ اذا انقلبتم، یہ قسمیں کھاتے ہیں. لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس، یہ کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو، ہم نہ جائیں جہاد پر. تو قرآن نے کہا انہیں چھوڑ دو میرے ابھی بھی ان کو، یہ رجس ہے. رجس نہیں جا سکتے. بھاگنے والے بھی رجس ہیں جو نہیں جا رہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. اللہ اکبر. یہ جو منافق ہیں یہ خود رجس ہیں، ان کو رجس بنا دیا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
माता अबदा। रिज नजासत, जो नजासत रिज कहते हैं, नजासत को ख़ास तौर पे यह शिरक वाली, निफाक वाली, कुफ्र वाली मानवी नजासत, अगरचे ज़ाहिरी पे भी। रिज अजाब को भी कहते हैं, रिजस और रेजिस ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। ये 10 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ रिजस कुरान मजीद में, 10 मरतबा आया है। और ये उनमें से भागने वाले रिजस हैं, जो शराब खार, शराब खोर, ये रिजस हैं। ये जुए का सट्टा क्या कहते हैं, सट्टा, हाँ, सट्टे का अड्डा चलाने वाले, वो उमर शरीफ बेचारा बीमार है, दुआ भी करें अल्लाह उसको, मोमिन तो है बेचारा, वो अल्लाह उसको शिफा दे, पैगाम आया है। वो कहता था ना कि हम सट्टा चलाएंगे अपने घर पे और ऊपर लगाएंगे किसी सियासी पार्टी का झंडा और खूब लूटेंगे। वो इस तरीके से वो एक मैसेज देता था। वैसे वो बेचारा अच्छा इंसान, बहुत अच्छा है वो, उसने मैसेज दिया और वो माशाल्लाह शिया भी हो गया, हाथ खोल के नमाज़ पढ़ता है, बीमार है अभी, तो वो बेचारा बोल भी नहीं पाया, अभी कोर्ट में गया था बेचारा परसों, उसी से मुझे भी दुआ के लिए दरख्वास्त आई है, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ करें। वो बेचारा बोल भी नहीं सका। बहरहाल वो मोमिन तो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी आक़िबत बखैर फरमाए। रिजसा यही है, वही है, बिल्कुल वही है। रिज को दूर रखा है, शराब को दूर रखा है, बुत परस्ती को दूर रखा है। जी जी, रिजा असल में हमारे यहाँ जनाब असलम मैदी साहब, ज़ाहिर रिजवी साहब, हमारी कौम असल में आधी हिंदू है, आधी मुसलमान है। बदकिस्मती से नाराज़ ना होना, हकीकत मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद आप हैरान होंगे, मैं वही वाहिद मौलवी हूँ जो अपनी खामियाँ बताता हूँ, शुक्र है खुदा है। मैंने जनाब जब मेरी शादी हुई तो मेरे मामू थे मलिक खिज़र हयात मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अमीर थे बड़े। एक ही मेरे मामू थे, सगे मामू एक ही थे, मेरी माँ और मेरे मामू एक ही बहन भाई थे। बचपन में बेचारे यतीम हो गए थे, उनको नानहाल ने पाला था। तो मामू ने मुझे वहाँ पर, हमारे यहाँ आपके यहाँ भी ऐसे ही होगा, मामू वो सेहरा पहनाते हैं ना, डॉक्टर साहब आपने पहनाया था ना ज़हीर को, हाँ ज़हीर को पहनाया था, याद है मुझे, पहनाया था। तो सोने का पहना दिया मुझे। अब मैं मौलाना बन चुका हूँ, जो मौलाना आपके यहाँ मौलाना होता है, वैसे तो अस्तगफुरुल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो जो आपके यहाँ मौलाना जिसको कहते हैं, मैं शरलुमा पढ़ चुका हूँ, कुम से भी कुछ पढ़ के आया हूँ, इम्तिहान भी देकर आया हूँ वहाँ पर। तो मतलब ये कि मौलवी तो बन गया था, बिल्कुल मौलवी था। अब आप इम्तिहान नहीं, इससे पहले भी इम्तिहान बड़े हो गए। इससे पहले इम्तिहान वो हुआ जो चारपाई पे बिठाया, तो चारपाई की वो ही नहीं थी, वो क्या कहते हैं, वो चारपाई की है सही नहीं, वो जो चारपाई होती है ना, उसमें खाली चारपाई पे चादर डाल देते हैं, अब वो नहीं होता वो, हाँ। तो वो इम्तिहान तो पहले तो वहाँ हुआ, सीधे नीचे धड़म जाके लगे। आज मौलवी साहब की मौलवियत तो वहीं निकल गई यहाँ। खैर, तो वो मुझे पहना दिया जनाब वो सोने का सेहरा, और मैं मज़े से पहन के बैठा हुआ। मेरी फ़ोटो में भी है उसकी। मेरे जो उस्ताद थे जिन्होंने मेरा निकाह पढ़ा, अल्लामा मलिक इजाज़ हुसैन साहब क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, वो अज़ीज़ भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे रिश्ते में कज़न लगते हैं। उन्होंने ऐसे मुझे वो कोहनी, हम कहते हैं सराइकी में आरक, वो यूँ मुझे कोहनी मार के कहा कि सखावत हुसैन ये सेहरा उतार दो। मुझे उस वक्त ख्याल आया कि ओहो ये तो अच्छा, मैंने सेहरा उतारा और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि 2 छापे भी मैंने पहनी हुई है, वो भी सोने की माशाअल्लाह, वो भी खैर मैंने उतार दी। तो मकसद ये अर्ज़ करने का, ये छोटी सी गलती बतानी भी ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे जब शादियाँ करें तो उनको जब छापे वापे सोने की डालें तो वो कहें कि नहीं ये शरीयत है, इस्लाम है, आप उस पर अमल करें या ना करें, शरीयत को बदलने की कोशिश ना करें। वही सेहरा आप राह खुदा में दे दें, किसी सैयदादी को दे दें, ताकि वो उस सेहरे को बेच के अपने बच्चों की रोटी बना ले। सब हाँ ठीक है, ये सुभान अल्लाह भाई, ये सखी हुसैन शाह साहब की जो है ना हिकमत बड़ी कमाल की होती है। बिल्कुल ये ठीक है। वो 2 घोड़ा बोस की चट्ठा लाया मेरे लिए मॉनिटर, अब तो ये नहीं ला रहा, अब तो बड़ा अरसा हो गया, कभी कपड़े लाए ही नहीं मेरे लिए। जी हाँ, ये चट्ठा मेरे ले आया, बड़ा खूबसूरत, जो आपके जो गुजरात के माशाल्लाह लोग हैं,
کیا کہنا بھائی، ان کا جو لباس جو ہے نا وہ گجراتیوں سے کوئی سیکھے پہننے کا، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت۔ وہ میں یہاں سے پہن کے باہر نکلا تو باہر میرے ایک شاگرد تھا، میرے شاگرد تو آپ پتہ ہے، آپ جانتے ہیں مولانا مختار حسین سقفی، آج کل نہیں آ رہے، آ رہے ہیں؟ اچھا آ گئے ہیں، او ہو، اچھا آگے آ گئے نا پھر، اچھا خیر چلیے۔ مولانا اصغر نقوی نجفی ہیں، یہ بھی ہیں ماشاءاللہ، تو اور بھی خیر شاگرد تھے۔ تو ایک شاگرد صاحب میرے سامنے ملے مجھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ قبلہ صاحب ہمیں تو کہتے ہیں کہ 2 گھوڑا بوسکی حرام ہے، ریشم ہے، اور خود پہنی ہوئی ہے۔ میں نے خیر پہلی تو سٹ یہی ماری، میں نے کہا بھائی چٹھا لایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے یہی سٹ ماری، میں مجھ غریب کو کیا پتا، میں تو مولوی ہوں، مجھے کیا پتا 1 گھوڑا ہے 2 گھوڑا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو چٹھا لایا ہے، میں تو چٹھے کے احترام میں اس کے چچا غلام نبی کو دعا کرنے کے لیے میں نے تو پہن لیا ہے۔ خیر ساتھ ہی میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے، آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے، پاکستان میں الحمدللہ ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے، اس لیے شکر خدا ہے کوئی چیز بھی خالص نہیں۔ وہ سخی حسین شاہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، اب تو بے شک آپ سونے کا بھی پہن لیں، خالص ہے ہی نہیں، نہ سونا خالص ہے، نہ ڈائمنڈ خالص ہے، نہ کوئی بوسکی یا ریشم خالص ہے۔ خیر بات ختم کریں، شاعر صاحب آ گئے ہیں تو میرے خیال میں شروع کرتے ہیں۔ یہ ذرا دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، اے ایمان والو، ما لکم، یہ ما لکم کا معنی ہوتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، ما لکم، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا۔ مثلا وہ جو عید کے دن ہمارے خلیفہ صاحب آئے، انہوں نے آ کر وہ جو پنجابی میں کہا، سرائکی میں اس کا ترجمہ یہی ہے ما لکم، وہ کیا ہو گیا، وہ کہاں گئے، وہ جو پائے کہاں گئے، وہ پائے کہاں گئے، وہ کلچے۔ دیکھیں ایک مائنڈ بن جاتا ہے نا بندے کا، میرا خدا شاہد ہے، میرا اپنا عجیب مائنڈ بنا، بیچارہ زبیر، اپنا ہمارا زبیر جو محمد زبیر گوندل ہے فجر کا خاص نمازی، یہ بیچارہ میرے لیے وہ لے آیا زبردست سیویاں، میں نے لوگوں میں بانٹ دی، تھوڑی سی کھائیں کہ اس کا بھی دل رہ جائے، اور وہ جو چرغے مرغے آ رہے ہیں نا، اور وہ جو میں خدا شاہد ہے میں بھی بڑا بھوکا پیاسا، بلکہ رات سے میں نے کھانا چھوڑا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی آج تو زبردست وہ مالکم ہو گیا، کیا ہو گیا ان کو، یہ مالکم کا یہ معنی ہوتا ہے، مالکم اذا قیل لکم انفروا، اگر الگ پڑھیں گے تو انفروا پڑھیں گے، اور ملا کے پڑھیں گے تو لکم انفروا، مالکم کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم جب تمہیں کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو، انفروا کا مطلب نکلو، اثاقلتم الگ پڑھیں گے تو اثاقلتم، ملا کے پڑھیں گے تو سبیل اللہ اثاقلتم۔ یہ حمزہ کون سا ہے، آغا مختار کو یاد ہے آپ کو، سید صاحب، حمزہ وصل، شاباش، حمزہ وصل وہ ہوتا ہے جو لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا، اور اگر جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے الگ الگ کر کے تو وہ پڑھا جائے گا، اثاقلتم، تمہیں وہ ثقیل لگتا ہے، الی الارض، بتا دیجیے الارض کا معنی ہوتا ہے، ہاں زمین سے مراد یعنی سفر، کوچ کرنا تمہیں زمین کی طرف ثقیل لگتا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو جہاد کے لیے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ، کیا تم ترجیح دیتے ہو، تم نے ترجیح دی ہے یا ترجیح دے رہے ہو حیات دنیا کو آخرت پر، تمہیں آخرت پسند نہیں ہے، آخرت بلا رہی ہے، تم دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، متاع دنیا آخرت میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں دے گی، تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت کیا فائدہ ہوگا، آپ نے کھانا کھایا کسی کو بھی کھلا دیا، وہ فائدہ ہو گیا، آپ کھانا کھا رہے تھے، اوپر سے کوئی صاحب آ گئے، آپ نے کہا کھانا کھا لیں، وہ اس کی وجہ سے فائدہ ہو جائے گا، آپ کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے، یا کھانا کھا کر آپ نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، یا وہ جو وہی کیا پائے اور کلچے کھا کر آپ نے مثال کے طور پر ہاں عید کے بعد زور پڑھ لی، ہے تو پڑھی تو نہیں ہے ویسے سپوز، یا اگلے سال اگر ہو تو اس طرح، تو وہ جو کھانے کا فائدہ ہو گیا کہ آپ نے اس سے زور پڑھی، آپ نے قرآن کی آیت پڑھ لی، آپ نے قرآن کی تلاوت کر لی، یہ آپ بہن بھائی کو ملنے چلے گئے، ویسے آپ کا تھکے ہوئے تھے، آپ نے کہا اب تو میں نے صبح وہ کلچا کھا لیا ہے، تو میں نے پائے کھا لیے ہیں، اب تو مجھے قربانی کا گوشت بھی مل گیا، طاقت آ گئی ہے، میں جاتا ہوں اپنے عزیز کو جا کے مل لاتا ہوں، یہ فائدہ ہو جائے گا قیامت میں آٹومیٹک
اس کو فائدہ کہتے ہیں، آٹومیٹک۔ اللہ قلیل، بہت تھوڑا ہے وہاں فائدہ، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تنفروا، اگر تم نہ نکلو، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب کرے گا۔ کیا یاد ہے آپ کو؟ رجس بنا دے گا، تمہارا جنازہ ممنوع قرار دے دے گا، تمہاری قبر پر فاتحہ ممنوع ہو جائے گا، اللہ تم منافق بن جاؤ گے۔ استغفر اللہ، کتنی بری بات ہے کہ انسان کلمہ پڑھ رہا ہو اور منافق ہو۔ نہیں یہ نہیں، وہ آیت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، وہ آیت، بس ایک آیت حوضے کی، اس میں نفر کا ذکر ہے۔ وہ نفر سے مراد کوچ، یعنی سب نہ کریں، سارے کے سارے ہے، اس میں ابتدا میں یہی ہے کہ سارے کے سارے نہ چلے جاؤ، سارے مولوی نہ بن جاؤ۔ سارے مولوی بن گئے تو تھوڑے مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں تو سارے بن گئے، تو پھر تو میدان جنگ بن جائے گا۔ اتنے نہ، تھوڑے سے ہیں تو بھی لڑ رہے ہیں آپس میں، اللہ ہدایت فرمائے۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم، اور اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو ریپلیس کر دے گا۔ تبدیل سمجھتے ہیں نا، تبدیل، ایک اور لے آئے گا، تبدیل کر کے تمہیں اللہ کہے گا یہ منافق ہیں، اور قوم لے آئے گا جو کنورٹڈ ہے۔ مثلا ابو ذر لڑیں گے، بلال لڑیں گے، سلمان لڑیں گے، تم نہ لڑو، تمہاری جگہ ان کو لے آئے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ، اور تبدیل فرما دے گا اللہ، قوماً غیرکم، ایک قوم کو جو تمہاری غیر ہوگی، تم نہیں، تم تو ٹھیک ہے، تم تو اچھے نہیں ہو، تمہارے جو غیر ہوں گے متبادل، ہاں متبادل لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اللہ کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچاتی۔ ساری دنیا نہ لڑے، نبی اکیلا کھڑا رہے، مولا علی اکیلے نہیں رہے، آلموسٹ 25 سال، پونے 25 سال اکیلے رہے کہ نہیں رہے؟ کیا بگڑ گیا؟ مولا علی کا کیا بگڑا؟ لوگوں کا بگڑا ہے۔ اچھا، اللہ کو کوئی ولا تضروہ شیء، نہ اللہ کا کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ نبی کا، نہ امام کا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدیر ہے، ہمیشہ قدرت رکھتا ہے، اللہ نبٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم جو درس قرآن ہے اس پر عمل کریں، اور آج وہ جہاد واجب نہیں تو کم از کم جہاد بالقلم کریں، جہاد باللسان کریں، جہاد بن نفس کریں۔ اللہ آج کے درس میں شریک تمام مومنین مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صل